قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کا ماڈل اب کشمیر میں اپلائی ہوگا۔ آذربائیجان نے اپنا متنازع علاقہ ناگورنو قراباخ کیسے واپس لیا؟ شکست کے بعد آرمینیائی فوج اور لوگوں نے کون سا خطرناک کام کرنا شروع کر دیا جس نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرمینیائی فوج کو شکست کیوں ہوئی، روس جیسی پاور کی حمایت یافتہ قوم آرمینیا کو آذربائیجان نے کیسے ناکوں چنے چبوائے، کون سی خفیہ طاقت نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا اس پوری جنگ میں، کس ملک نے کس کا ساتھ دیا، کیا اب یہی ماڈل کشمیر میں استعمال ہونے جا رہا ہے؟ آذربائیجان نے کشمیر کی آزادی سے متعلق کون سا بڑا اعلان کر دیا جس نے بھارتی عواموں میں ہلچل مچا رکھی ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، آرمینیا کو آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں عبرتناک شکست ملی۔ آذربائیجان افواج نے آرمینیائی فوج کا وہ حال کیا کہ خود آرمینیائی فوج کے سربراہ نے اس شکست کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آرمینیائی فوج نے اس جنگ میں ہونے والے اپنے نقصان بارے ایسے انکشافات کیے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ خبریں جن کے بارے میں آرمینیائی حکام تردید کرتے آئے ہیں، اب وہی چیزیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آرمینیا ملک کے بیشتر علاقوں کا قبضہ کھو چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں اسے مزید نواحی علاقوں کو آذربائیجان کے حوالے کرنا پڑے گا۔ آذربائیجان آرمینیا پر قہر بن کر ٹوٹا، جو عالمی میڈیا کی جانب سے چھپایا جاتا رہا اور آرمینیا کو آذربائیجان کے مقابلے میں مضبوط بتاتا رہا، لیکن اب ایسی حقیقت کھل کر سامنے آئی جس نے تمام صورتحال اچھی طرح واضح کر دی۔ آرمینیا کے ہزاروں فوجیوں کی لاشیں ملک کی سرزمین پر پڑی ہیں، جن کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان میں عوام پچھلے کئی روز سے جشن منا رہی ہے، جبکہ آرمینیا میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ آرمینیائی حکام کی جانب سے کیے گئے انکشافات میں تفصیل سے بتایا گیا کہ آذربائیجان سے جنگ میں آرمینیا نے 2000 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ آرمینیا کی وزارت صحت نے ہزاروں فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ آرمینیائی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق اب تک اس جنگ میں 2317 آرمینیائی فوجیوں اور نامعلوم افراد کی لاشوں کی جانچ پڑتال ہو چکی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے دونوں ممالک کے درمیان فوجیوں کی لاشوں کے تبادلے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ فی الوقت حتمی تعداد نہیں بتائی جا سکتی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو قراباخ کے تنازع پر جاری جنگ کا اختتام روس اور ترکی کی مدد سے امن معاہدے پر ہوا۔ امن معاہدے کے تحت 6 ہفتوں کی جنگ میں آرمینیا کے قبضے سے چھڑائے گئے علاقے آذربائیجان کے پاس رہیں گے، جبکہ آرمینیا کو نواحی علاقوں کا قبضہ بھی آئندہ دنوں میں چھوڑنا ہوگا۔ امن معاہدے پر آذربائیجان میں جشن اور آرمینیا میں سوگ طاری ہے، جبکہ آرمینیائی وزیر اعظم نکول پشینیان نے بھی جنگ بندی کی وجہ فوجی وسائل کے خاتمے اور تھکی ہوئی آرمی کو قرار دیا۔ 6 ہفتوں کی جنگ میں ناگورنو قراباخ انتظامیہ نے 1200 سے زائد اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کی جانب سے اب تک اس جنگ میں فوجیوں کی ہلاکت یا زخمی ہونے کے حوالے سے ابھی کوئی معلومات نہیں فراہم کی گئی، تاہم آرمینیا کی جانب سے شہری آبادی پر شیلنگ اور راکٹ حملوں میں 80 آذری افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور دلچسپ اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ آرمینیا کو آذربائیجان کی جانب سے بدترین شکست کے بعد آرمینیائی لوگوں نے اپنے گاؤں آذربائیجان کے حوالے کرنے سے قبل اپنے گھروں کو آگ لگا دی۔ ناگورنو قراباخ سے باہر رہائش پذیر آرمینیائی لوگوں نے جنگ بندی معاہدے کے تحت گاؤں کو چھوڑنے سے قبل اپنے گھروں کو آگ لگا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق 10 نومبر کو آرمینیا اور آذربائیجان نے بدترین لڑائی کے بعد جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ناگورنو قراباخ سے باہر رہنے والے آرمینیائی لوگوں کو گاؤں چھوڑ کر مذکورہ زمینیں آذربائیجان کے حوالے کرنی تھیں۔ کئی دہائیوں سے آرمینی علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول آذربائیجان کے ضلع قلاباغ کے رہائشیوں نے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ کہ معاہدے کے بعد
مذکورہ علاقے پر آذربائیجان دوبارہ اقتدار سنبھالے گا۔ ایک رہائشی نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں اسے آذریوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا، اور ایک آرمینیائی رہائشی نے کہا آج ہر شخص اپنے گھر کو نظر آتش کرنے والا ہے، ہمیں آدھی رات تک جانے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے والدین کی قبریں بھی منتقل کی ہیں، آذری افراد قبروں کی بے حرمتی کرنے میں بہت خوشی محسوس کریں گے جو ناقابل برداشت ہے۔ ادھر آرمینیا کے دارالحکومت یریوان میں ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا، لیکن پولیس نے انہیں روکا، تاہم مظاہرین نے نکول سے استعفیٰ دے دو کے نعرے لگائے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین امن معاہدے کے تحت نگورنو قراباغ کا وہ علاقہ جہاں دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں ہو رہی تھیں وہ آذربائیجان کے پاس ہی رہے گا۔ آرمینیا میں مظاہرین جنگ کے خاتمے کے اعلان کے بعد مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرین آرمینیا کی قومی اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ دوسری جانب آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشنان نے اس معاہدے کو اپنے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے تکلیف دہ قرار دیا۔ آذربائیجان اور روس نے نگورنو قراباغ کے متنازع حصے پر فوجی کارروائی کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور نسلی آرمینیائی باشندوں کے درمیان 6 ہفتوں سے جاری اس جنگ کے بعد یہ معاہدہ طے پایا۔ تاہم اس معاہدے پر جہاں جشن منایا جا رہا ہے، وہیں آرمینیا میں لوگ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ چند روز قبل طے پانے والے اس معاہدے کے تحت آذربائیجان نگورنو قراباغ کے ان علاقوں کو اپنے قبضے میں برقرار رکھے گا جو اس نے جنگ کے دوران حاصل کیا۔ آرمینیا کے دارالحکومت میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اس معاہدے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم پشنیان کے مطابق حالات کے پیش نظر یہ معاہدہ اس علاقے کے ماہرین سے بات کرنے اور گہرائی سے تجزیہ کرنے کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الیوف نے کہا کہ اس معاہدے کی تاریخی اہمیت ہے جس پر آرمینیا کی بھی رضامندی ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کے مطابق یہ فتح تو نہیں، لیکن جب تک خود کو شکست خوردہ تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک شکست نہیں ہوگی۔ جہاں ایک طرف آرمینیا میں امن معاہدے کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہیں آذربائیجان میں جنگ کے خاتمے کے بعد سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی کی وجہ نگورنو قراباغ پر کنٹرول اور آذربائیجان کے علاقوں پر مقامی آرمینی آبادی کا قبضہ ہے۔ نگورنو قراباغ بنیادی طور پر آذربائیجان کی سرحد کے اندر ایک واقع ایک انکلیو ہے، لیکن یہاں پر آبادی کی اکثریت آرمینی ہے جو کہ آرمینیا کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ تاہم عالمی سطح پر اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ 1988 سے 1994 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران آرمینیا کی مدد سے ناگورنو قراباغ کے مقامی آرمینی جنگجوؤں نے آذربائیجان کی زمین کے 7 علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 1994 میں جنگ بندی تو ہو گئی، تاہم کوئی امن معاہدہ نہیں طے پایا تھا۔ اس طرح آذربائیجان کے وہ 7 علاقے آج بھی ناگورنو قراباغ کی مقامی آرمینی آبادی کے قبضے میں ہیں۔ آذربائیجان ایک عرصے سے ان کی بازیابی کی کوششیں کرتا رہا، تاہم ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ایسی ایک کوشش 2016 میں بھی کی گئی تھی جس میں آذربائیجان کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں چھوٹے ممالک ہیں، دونوں کی فوجیں زیادہ بڑی نہیں ہیں اور دونوں زیادہ لمبی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے تیل پر انحصار کرنے والے دیگر ممالک کی طرح آذربائیجان بھی عالمی منڈی میں تیل کی قدر میں کمی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ ابھی یہ نہیں معلوم کہ اس جنگ کی شروعات کس نے کی، تاہم اس بات کے امکانات کم ہیں کہ آذربائیجان تیل سے حاصل ہونے والے معاشی استحکام اور ترقی سے حوصلہ لے کر جنگ کے لیے گیا ہوگا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔